أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ومن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ ریکارڈنگ کی وجہ کچھ گمراہ فرقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہتے تھے اور قرآن کی کچھ آیت اس طرح دیتے تھے جیسے آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں. یہ سورہ الفیل ہے جس کی آیت اکثر یہ گمراہ فرقے دیتے ہیں، جس میں لکھا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پوچھا گیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، جبکہ یہ ہاتھی والوں کا قصہ جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے گزر چکا تھا. تو وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے، جسمانی طور پہ نہیں تھے لیکن ان کا وجود تھا. تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور باقی لوگ بھی اپنی اصلاح کریں. یہی کیفیت کفار کے لیے استعمال کی گئی ہے. آپ یہ آیت دیکھ سکتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں سورہ انعام کی 6 آیت سے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین. اس کے ترجمے پہ غور و فکر کریں تو لکھا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمانوں سے لگاتار مینا برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھی. پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں. تو وہی چیز جو علم ترا کیف تھا وہ یہاں علم یرو کم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، جبکہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ نہیں دیکھتے تھے لیکن یہ اشارے کے طور پہ دیے گئے. اسی طرح سورہ رد کی 41 آیت. اولم يروا أنا نأتي الأرض ننكسها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسے چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اسی طرح یاسین شریف کی 3 آیتیں ہم نے یہاں دی ہیں. یہ 31 آیت. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ.
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح 71 آیت ہے سین شریف کی، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔ اس طرح ایک اور آیت سورہ یاسین کی 77، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی 15ویں آیت، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ اسی طرح اگر ہم کچھ، اس طرح تو کافی قرآن کی آیاتیں ہیں، لیکن میں ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ پہلے قصے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائے گئے ہیں، اور وہ ہمیں اس صورت میں پتہ لگتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ بے خبر تھے مطلب اس سے پہلے وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے، تو وہی آنے کے بعد اس قصے کا ان کو پتہ چلا۔ اس طرح کافی یہودیوں نے ان کو آگے تنگ کیا تھا، جیسے غار والوں کا حصہ ہے، تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں کل قصہ سناؤں گا، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہا، تو کافی دن حضرت جبرائیل ان کے پاس نہیں آئے اور یہودی جو ہے ان کا مذاق اڑانے لگے، اور یہ کافی مشہور واقعہ ہے۔ تو اگر وہ پرانے قصے جانتے تھے اور حاضر ناظر تھے تو وہ اس چیز کو جانتے ہوتے۔ تو سورہ کہف میں اس چیز کا ذکر بھی کیا گیا کہ جب بھی آپ کچھ کہیں یا ارادہ کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیں۔ باقی قرآن بہت آسان ہے اور صاف صاف ہے، تو اس میں ہمارے گمراہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے پیٹ پوجا کے لیے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ لوگوں کو عربی آتی نہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ بس تم جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو۔ آپ کے لیے یہ قرآن آیات کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ ترجمہ، غور و فکر کریں، یہ سورہ یونس کی 15ویں آیت ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو کہتے تھے۔ اور آج جب دین ہمارے لیے مکمل ہو چکا ہے اور ہر چیز ہمیں بتا دی گئی ہے تو پھر گمراہ رہنا یا جھوٹے لوگوں کی پیروی کرنا ناانصافی ہے۔ اور ہر کسی نے اپنے قبر میں اپنا حساب دینا ہے، تو دوسروں کی تقلید کرنے کے بجائے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہدایت چاہے گا اللہ اسی کو ہدایت دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔